السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اس چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت سے متعلق ہم بعض تفصیلات کو مختصراً دیکھ رہے ہیں، تو اس ضمن میں آغاز کرتے ہیں جنتیوں کی بیویوں اور خدام سے متعلق کہ ادنا درجے کے جنتی کو 80,000 خدام یعنی خادم یعنی کہ سرونٹس ملیں گے اور 72 بیویاں ملیں گی، اور اس کے لیے موتی اور زبرجد اور یاقوت کا اتنا لمبا چوڑا خیمہ گاڑا جائے گا کہ جابیہ شہر سے صنعا شہر، دونوں شہروں کے درمیان کا فاصلہ ہوگا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اور اسی طرح جنت میں حوروں کا جلسہ ہوگا، جس میں حوریں اس مضمون کا اسے گانا سنائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی فنا نہ ہوں گی، ہم چین میں رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی غمگین نہ ہوں گی، ہم خوش ہونے والیاں ہیں، ہم کبھی ناراض نہ ہوا کریں گی۔ مبارک ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہوئے اور ہم ان کے لیے ہوں۔ تو یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح مشکات میں ایک روایت آتی ہے کہ ہر جمعے کے دن جنت میں ایک بازار لگے گا، اس میں شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر لگے گی تو ان کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہو کر وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، اور جب وہ بازار سے پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ تم تو خدا کی قسم حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے۔ تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پیچھے تو تم لوگوں کا حسن و جمال بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ یعنی ہر جمعے کو حسن و جمال میں اضافہ ہوا کرے گا، صرف ان کا ہی نہیں جو گئے تھے، ان کا بھی جو پیچھے رہ گئے تھے، تو وہاں پر حسن و جمال میں بڑھاوا ہوتا رہے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ عز و جل کا ایک منادی یہ اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت، ابھی تمہارے لیے اللہ کا ایک اور وعدہ بھی ہے۔ تو اہل جنت کہیں گے کہ اللہ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا ہے، کہ اللہ نے ہم کو جہنم سے بچا نہیں لیا ہے اور جنت میں داخل نہیں کر دیا ہے۔ تو منادی کرنے والا، ندا لگانے والا جواب دے گا کہ کیوں نہیں؟ پھر ایک دم خداوند قدوس عز و جل اپنے حجاب اقدس کو دور فرما دے گا اور جنتی لوگ اللہ عز و جل کا دیدار کر لیں گے۔ تو جنتیوں کو اس سے زیادہ جنت کی کوئی نعمت پیاری نہ ہوگی۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ عن قریب قیامت کے دن اپنے رب عز و جل کو دیکھو گے جس طرح تم لوگ چاند کو دیکھ رہے ہو، یعنی جس طرح چاند کو دیکھنے میں کوئی کسی کے لیے حجاب اور آڑ نہیں بنتا، اسی طرح تم لوگ اپنے رب کو دیکھو گے۔ تو اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر اور نماز عصر کبھی نہ چھوڑو۔ اسے بھی مشکات میں روایت کیا گیا ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ ابدی جنتوں میں جنتی لوگ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد بھی داخل ہوں گے، ان کی بیویاں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ جنت کے ہر دروازے سے فرشتے اہل جنت کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم پر یہ جنت تمہارے صبر کا نتیجہ ہے، آخرت کا گھر تمہیں مبارک ہو۔ تو سورہ رعد میں اللہ عز و جل کا ارشاد پاک آتا ہے۔ پھر سورۃ الحجر میں اللہ فرماتا ہے کہ اہل جنت کو جنت میں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، نہ ہی وہ اس سے نکالے جائیں گے۔ پھر اسی طرح سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہے۔ پھر سورہ رعد میں فرماتا ہے جنت کے پھل اور بہاریں ہمیشہ رہنے والی ہوں گی۔ پھر سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے کہ جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی، اور اسی طرح سورۃ الکہف میں فرماتا ہے کہ اہل جنت کے کنگن، سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے ان کے لباس ہوں گے جو پہنا کریں گے، تکیے دار اپنی مسندیں ہوں گی، اس پر مزے کریں گے۔ پھر سورہ صافات میں فرماتا ہے کہ اہل جنت پر اثر انداز نہ ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب انہیں دی جائے گی جسے پئیں گے۔
پھر سورہ رحمان میں فرماتا ہے کہ اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی جنہیں اس سے پہلے کبھی کسی جن یا انسان نے چھوا نہیں ہوگا۔ پھر سورہ صافات میں فرماتا ہے کہ اہل جنت کے پاس حیادار خوبصورت موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی نرم و نازک جیسے انڈے کے نیچے چھپی ہوئی چھلی ہو۔ پھر اسی طرح سورہ دخان میں فرماتا ہے کہ متقی لوگ یقیناً امن کی جگہ جنت میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں مزے کریں گے، باریک ریشم اور موٹا ریشم پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری خوبصورت موٹی موٹی آنکھوں والی عورتوں سے ان کا نکاح کر دیں گے۔ جنتی لوگ ہر طرح کی لذیذ چیزیں پورے اطمینان اور بے فکری سے طلب کریں گے۔ اسی طرح سورۃ الطور میں فرماتا ہے کہ ہم انہیں ہر طرح کے لذیذ پھل اور من پسند گوشت دیتے چلے جائیں گے، وہ ایک دوسرے سے جام شراب کی جو ہے چھینا چھینی کریں گے، یعنی ایسی شراب جس کے پینے سے نہ تو بےہودگی ہوگی، نہ کوئی انسان کوئی غلط بات بھی نہیں کرے گا، نہ کوئی اس سے گناہ سرزد ہوگا، یعنی محفوظ کٹے ہوئے موتیوں کی طرح خوبصورت لڑکے ان کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہیں گے۔ اسی طرح سورۃ النبا میں فرماتا ہے کہ اہل جنت کے لیے جنت میں باغ اور انگور ہوں گے، نوجوان کنواری اپنے شوہروں کی ہم عمر عورتیں ہوں گی، چھلکتے جام ہوں گے، ہر قسم کی گندی غلیظ باتوں سے پاک ماحول ہوگا۔ اسی طرح سورہ سجدہ میں فرماتا ہے کہ اہل جنت کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے جو چھپی نعمتیں تیار کی گئی ہیں ان کا علم کسی کو نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ واقعہ میں فرماتا ہے اور داہنے ہاتھ والے یعنی جنتی لوگ داہنے ہاتھ والوں کا کیا کہنا، بے کانٹے کے بیریوں میں ہوں گے کہ تہ بتہ ان کے لیے یعنی لمبے لمبے سائے، یعنی بہت ہی دور تک جانے والے سائے، شیڈز، کیونکہ یاد رکھیں جنت میں سورج تو نہیں ہے پر عرش کی روشنی ہے، وہی جنت کو روشن کرے گی، تو وہ جب پڑے گی تو درخت سایہ کریں گے۔ اچھا اسی طرح بہتا ہوا پانی ہے اور بکثرت پھل ان کے لیے تیار کیے گئے ہیں، سورہ واقعہ میں تفصیلات آتی ہیں۔ اچھا پھر اسی طرح سورۃ الدہر میں اہل جنت کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کی طرح چمکدار ہوں گے، ان پیالوں کو خدام ٹھیک اندازے کے مطابق بھریں گے۔ اہل جنت کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، یہ شراب جنت کے ایک چشمے سے برآمد ہوگی جس کا نام سلسبیل ہے۔ تو سورۃ الدہر میں اللہ فرماتا ہے۔ اچھا پھر سورہ مریم میں فرماتا ہے اور جنتیوں کے لیے جنت میں صبح و شام رزق تیار ہوگا۔ پھر سورۃ الغاشیہ میں فرماتا ہے کہ جنت میں بلند و بالا تخت ہوں گے جہاں پینے کے لیے ساغر رکھے ہوں گے۔ اور اسی طرح سورہ یاسین میں فرماتا ہے کہ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں اور وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھے۔ اسی طرح سورۃ الدہر میں فرماتا ہے کہ اہل جنت کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکپن کی عمر میں ہی رہیں گے، تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی بے شک فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے۔ میرے رب کا بڑا فضل ہے، میرے رب کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھیجا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ ہم پر بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والا رکھا، اور دعا یہی ہے کہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم بھی رکھے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہم سے راضی ہو جائے۔ جنت سے متعلق کچھ اور باتیں خلاصتاً آپ کے سامنے پھر اگلے درس میں رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔